اس وقت کی قدر کرو میرے بھائی، اس جوانی کی قدر کرو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کرو۔ انسان کا کیپٹل اس کا ٹائم ہے، انسان کی پونجی اس کا وقت ہے، اور زندگی سے گزرا ایک وقت کبھی واپس آنے والا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا؟ پہلا سوال جب پوری زندگی کے بارے میں ہو گیا تو دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم جوانی کا ٹائم۔ جوانی کی انرجی بڑھاپے میں نہیں مل سکتی، جوانی کا جوش بڑھاپے میں نہیں مل سکتا، اور جوانی ایک بار گئی تو پھر دوبارہ نہیں مل سکتی۔ تو آج اگر ہم نوجوان ہیں میرے بھائیوں، اس عمر کی قدر کرو، اس عمر کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوال ایک عالم دین سے بھی ہوں گے اور ایک عام آدمی سے بھی ہوں گے۔ ہمارے نوجوان وقت کا بہت غلط استعمال کر رہے ہیں۔ کتنے نوجوان ہیں فیس بک پہ لگے ہیں، ریلز پر ریلز دیکھے جا رہے ہیں، یوٹیوب پر شارٹس دیکھے جا رہے ہیں۔ ٹائم کی کوئی قدر نہیں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کی لوگ قدر نہیں کرتے، جس کے بارے میں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے۔ الصحت والفراغ، ایک تندرستی کی نعمت ہے، آج صحت مند ہو، آج تندرست ہو، کوئی گارنٹی نہیں 1 سال بعد بھی تندرست رہو گے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اچھا خاصا چلتا پھرتا نوجوان پچھلے سال ہم سے ملا اور اس سال خبر آئی شیخ صاحب دعا کر دیجئے کینسر کی بیماری ہو گئی ہے، 1 مہینے کے بعد انتقال کی خبر آ گئی۔ ہم نے اپنے آس پاس دیکھا ایسے نوجوانوں کو بلڈ کینسر ہو گیا، ہاسپٹل کے بیڈ پر دم توڑا، تڑپ کے دم توڑ دیا۔ میرے بھائیوں، بیماریاں آپ سے پوچھ کے نہیں آئیں گی، موت آپ سے پوچھ کے نہیں آئے گی۔ اس وقت کی قدر کرو میرے بھائیوں، اس جوانی کی قدر کرو، زندگی کے ایک ایک لمحے کو اللہ کی رضا کے لیے گزارنے کی کوشش کرو۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہو سکتا ہے جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ یہ 5 سوال ایک عالم دین سے بھی ہوں گے اور ایک عام آدمی سے بھی ہوں گے۔ یہ بنارس کے شہر میں رہنے والوں سے بھی ہوں گے، یہ اہرورا کے کسی گاؤں میں رہنے والے سے بھی ہوں گے۔ یہ ہر مسلمان سے نہیں، ہر انسان سے ہوں گے یہ 5 سوال۔ پہلا سوال کیا ہوگا؟ ان عمرہ فیما افنا، تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا، تیرا ٹائم کہاں گزرا، تیرے اوقات کہاں گزرے۔ اور دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلا، تیری جوانی کہاں گزری۔ کہیں ایسا تو نہیں تیری جوانی گناہوں میں گزری، بدمستیوں میں گزری، نظر بازیوں میں گزری، عیاشیوں میں گزری، شراب نوشی میں گزری، حرام خوری میں گزری، عزتیں گنوانے میں گزری، کہاں گزری تیری جوانی؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ پہلا سوال جب پوری زندگی کے بارے میں ہو گیا تو دوسرا سوال الگ سے جوانی کے بارے میں کیوں ہو رہا ہے؟ انسان کی زندگی کا سب سے قیمتی ٹائم جوانی کا ٹائم۔ جوانی کی انرجی بڑھاپے میں نہیں مل سکتی، جوانی کا جوش بڑھاپے میں نہیں مل سکتا، اور جوانی ایک بار گئی تو پھر دوبارہ نہیں مل سکتی۔ کتنے بوڑھے لوگ ہیں دعویٰ کرتے ہیں صاحب بڑی طاقت ہے، دواؤں کے بل پہ، کیپسولز کے بل پہ، معجون کے بل پہ وہ دعویٰ کر سکتے ہیں، مگر جوانی کی طاقت لوٹ کے نہیں آ سکتی۔ ہم لوگوں نے عربی گرامر میں ایک چیز پڑھی، کہ کسی ناممکن چیز کی تمنا کرنے کے لیے عربی میں لیتا آتا ہے۔ جیسے عربی میں کہا جاتا ہے لیت الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی، چونکہ یہ پاسبل نہیں ہے، جوانی لوٹ کے نہیں آئے گی۔ تو آج اگر ہم نوجوان ہیں میرے بھائیوں، اس عمر کی قدر کرو، اس عمر کے بارے میں حساب دینا پڑے گا۔ اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، اور مال کے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بندے تو نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا۔ اور 5واں سوال کیا جائے گا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے، اس لیے وقت کی قدر کرو میرے بھائی،
اسی لیے اللہ نے قرآن میں زمانے کی قسم کھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم بے شک انسان گھاٹے میں۔ سلف کہتے ہیں کہ ایک آدمی برف بیچ رہا تھا اور صبح کو برف بیچنے نکلا اور صبح سے دوپہر ہو گئی اور اس کی بہت ساری برف بچی تھی، تو وہ چلانے لگا اور کہنے لگا کہ اے لوگو، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میری پونجی پگھل جائے، میری برف پگھل جائے، مجھ سے میرا برف خرید لو۔ تو سلف کہتے ہیں اس انسان کو دیکھنے کے بعد ہمیں سورہ عصر کا مطلب سمجھ میں آیا۔ انسان کا کیپٹل اس کا ٹائم ہے، انسان کی پونجی اس کا وقت ہے، اور زندگی سے گزرا ایک وقت کبھی واپس آنے والا نہیں۔ آج لوگ برتھ ڈے مناتے ہیں، صاحب ہم 37 سال کے ہو گئے، اینیورسری منا رہے، ہماری شادی کو 5 سال۔ ارے تو خوشی منا رہا ہے، یہ رونے کا مقام ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے کہ تیری زندگی کے پنے سے، تیری زندگی کی کتاب سے ایک پنا اور ختم ہو گیا، کہ تو اپنی موت سے ایک قدم اور قریب ہو گیا، اور تو کیک کاٹ رہا ہے، تو خوشی منا رہا ہے۔ تجھے تو یہ سوچنا چاہیے کہ اب تو میں اپنے رب سے اور قریب ہو گیا، اب میں اپنے اندر میں نے سدھار کیا کہ نہیں کیا، اپنی زبان پر کنٹرول کیا کہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں پر کنٹرول کیا کہ نہیں کیا، اپنے حرام کاموں سے میں بچا کہ نہیں بچا۔ یہ تو سوچنے کا مقام ہے۔ تو وقت کی بڑی ناقدری ہے میرے بھائی۔